الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. سو تم اللہ کی تسبیح کیا کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. اور تمام آسمانوں اور زمین میں اس کی حمد ہوتی ہے اور بعد زوال اور ظہر کے وقت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پارہ 21واں سورۃ روم کی آیات مبارکہ 17 اور 18 کی تلاوت کی گئی ہے. جیسا کہ گزشتہ آیات میں بتلایا گیا تھا کہ قیامت کے دن تمام انسان الگ الگ گروہوں میں اپنے عقیدہ اور اعمال کے لحاظ سے بٹ جائیں گے اور ان میں جو صاحب ایمان اور عمل صالح والے لوگ ہوں گے وہ بہشت میں داخل کیے جائیں گے اور جنہوں نے کفر اور شرک اختیار کیا یعنی اللہ کی باتوں کو جھوٹا کہا آخرت کے آنے پر یقین نہ کیا وہ سب جہنم میں پھینکے جائیں گے. تو جب کہ ایمان اور عمل صالح کا انجام اور کفر و تکذیب کا انجام زہر کر دیا گیا تو اب ان آیات میں بتلایا گیا کہ جب ایمان اور عمل صالح کی فضیلت تم کو معلوم ہو گئی اور تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت اختیار کرو جو دل و زبان اعضاء و جوارے سب سے ہوتی ہے اور عبادتوں میں سب سے اعلیٰ عبادت سب سے عرفہ عبادت وہ نماز کا ہے. یعنی کہ سب سے اعلیٰ عبادت میں جو مقام نماز کو ہے اس کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے جس میں تینوں قسم یعنی دل زبان اور اعضاء کی یاد جمع کر دی گئی ہے. تو تم صبح شام اور پچھلے وقت اور دوپہر کے وقت اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کیا کرو. یہی اوقات فرض نماز کے ہیں. صبح شام میں فجر کی نماز مغرب اور عشاء کی نماز آ گئی اور پچھلے وقت میں عصر کی نماز اور دوپہر ڈھلنے کے بعد ظہر کی نماز آ گئی. اس لیے یہی 5 وقت یعنی فجر کا وقت ظہر کا وقت عصر کا وقت مغرب کا وقت اور عشاء کا وقت اللہ کی عبادت یعنی نماز کے لیے مقرر ہوئے اور اس لیے نماز فرض ہے. اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں سب سے جو اہمیت ہے وہ نماز کو ہے اور نماز دن میں 5 بار فرض ہے. ان اوقات میں حق کی عظمت اور قدرت اور رحمت کے اثار بہت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں. اس لیے عبادت کے خاص اوقات بھی یہی مقرر کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اسلام چونکہ ملت ابراہیمی ہے اس لیے عبادت کے خاص اوقات وہی مقرر کیے گئے
جن میں اس دنیا کے سب سے بڑے روشن اور چمکدار قرآ یعنی آفتاب عالم تاب کی حالت کو متغیر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے معبود ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ آفتاب کے اندر، آفتاب سورج کو کہتے ہیں، آفتاب کے اندر نمایاں تغیر، صبح و شام ظاہر ہوتے ہیں اور دوپہر ڈھلنے یعنی زوال کے وقت اور دن کے آخری حصہ یعنی عصر کے وقت بھی اس کی حالت میں تبدیلی ہوتی ہے۔ گویا اس آفتاب کے عجز و بیچارگی اور آفتاب پرستوں کی اس فیض سے معرومی کا کھلا ہوا مظاہرہ بھی ان 5 اوقات میں ہوتا ہے۔ یعنی جو غروب ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ صبح کو جب تک طلوع نہ ہو روشنی غیب، دوپہر ڈھلنے پر اس کے عروج میں کمی آنی شروع ہوئی، عصر کے وقت اس کی حرارت اور روشنی میں نمایاں طور پر ذوف آ گیا، اور غروب کے بعد اس کی نورانی شعاعوں سے اس کے پجاری بالکل معروم ہو گئے۔ یہ جو سورج پرست لوگ ہیں جن کو ہم ستارہ پرست بھی کہتے ہیں، آفتاب پرست بھی کہتے ہیں، جب یہ سورج نکل رہا ہو نا تو اس کی روشنی کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، جب سورج غروب ہو رہا ہو تو پھر اس کی روشنی کی طرف عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان 2 ٹائموں پر سجدے کا حکم نہیں دیا گیا، اس لیے نماز اس ٹائم منع ہے تاکہ ہماری مشابہت ان ستارہ پرستوں کے ساتھ نہ ہو۔ اور پھر عشاء کے وقت جب شب بھی غائب ہو گئی تو روشنی کا کوئی ادنا ترین نشان بھی باقی نہ رہا، جہاں سے سورج نکل گیا وہاں اندھیرا چھا گیا۔ اس لیے معاہدین کو ان اوقات میں دل و زبان اور بدن کی حرکت و سکنات یعنی نماز کے ذریعے اللہ کے معبود حقیقی ہونے کا اقرار، اس کی عظمت اور بڑائی کے اظہار، اس کی قدرت و یکتائی کے اعتراف کے لیے خاص طور پر یہی اوقات مقرر ہوئے ہیں۔ اور نماز کی جو اللہ اکبر سے ابتدا ہوتی ہے یہ اس بات کا اقرار ہے کہ آسمان اور زمین میں ساری بڑائی یعنی وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ ساری خوبی اور ثنا اور صفت اللہ ہی کے لیے ہے، جو اور کوئی مجبور اور عاجز مخلوق اس کا استحقاق نہیں رکھتا۔ کوئی اللہ کے سوا کوئی دوسرا مشکل کشا نہیں بن سکتا، اللہ کے سوا کوئی دوسری مخلوق چاہے وہ زمین پر ہو چاہے وہ آسمانوں میں ہو، اللہ کی ہستی کے سوا وہ حاجت روا بھی نہیں بن سکتی، وہ مشکل کشا بھی نہیں بن سکتی، اس کی عبادت بھی نہیں کی جا سکتی، کسی دوسری مخلوق اللہ کے سوا سجدہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے خواہ دیکھنے میں وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو، جیسے کہ آفتاب ہے، اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور حکمت اور سنت کو جتلانے میں کہ اس اللہ کی قدرت کو دیکھو کہ وہ کیسے جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے باہر نکالتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہمارا اس کا ذکر آئندہ درس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کسی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء والاموات۔ یا اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان نیک عمال کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔